میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے, تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو. مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا, تھینک یو. سرکار رک جاؤ, رکو ذرا, صبر کرو. ہاں جی, لیکن وہ راوی مدلس ہے. میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا, آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا, کیونکہ آپ سیکھنے تو نہیں لائے, سیکھنے ہیں تو مجھے جواب مکمل کرنے دینا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونے دینا. آپ کس نے رائٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں؟ آپ نے سوال کیا نا, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرے بھائی, آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا, آپ جواب سن نہیں سکیں گے, کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا. ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ جملہ ہی نہیں مکمل ہوا, اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نشست میں علم حدیث, اصول حدیث سے تعلق رکھنے والے ایک مسئلہ تدلیس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. مسئلہ تدلیس کو کئی ایک مقامات پہ مرزا جلمی نے زیر بحث لا کے اس پر اپنے ایک محدثین سے ٹکراتے ہوئے اور محدثین کے اصول کے خلاف ایک موقف کو بیان کیا ہے اپنے وہابی بابا زبیر علی زئی کی اندھی تقلید میں. اور ابھی کچھ دن پہلے مرزا جلمی نے دوبارہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا, اور مرزا جلمی کے بعض فالورز یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں مرزا صاحب نے کیا تیر مار دیا. اور کچھ ہوا یوں کہ مرزا جلمی کا ایک فالور ہے, اس نے مرزا سے کچھ سوالات کیے تھے, مرزا نے اس کے تسلی بخش جوابات نہ دیے, تو پھر مرزا نے اپنے اس فالور کو اپنی اکیڈمی میں بلایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا, وہاں آ جاؤ, میں تمہیں تسلی بخش جواب دے دوں گا. مرزا جلمی کا فالور مرزا سے سوالات پوچھنے اکیڈمی میں پہنچا تو مرزا نے غصے کے انداز میں پورا ہائپر ہو کے جوابات دیے, جس سے مرزا کا فالور مطمئن نہیں ہو سکا. اور جو انداز اختیار کیا مرزا نے, ویسے تو علماء کو یہ تانا دیتا ہے کہ جناب علماء جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے اور لوگوں کو مطمئن نہیں کر پاتے. آپ کسی پروفیسر سے سوال کریں تو پروفیسر آپ کو سوال کا جواب بھی دے گا اور پھر ساتھ وہ تھینک یو بھی کہے گا, اور ان مولویوں سے سوال کریں تو مولوی آگے سے آپ کو پھینک یو کہیں گے. یہی انداز مرزا جلمی نے اختیار کیا ہے کہ اپنے اس فالور کو مرزا جلمی نے مطمئن کرنے کی بجائے پھینک یو کہہ دیا, اور کہا کہ تم شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہو اور تم اگر خاموش نہیں ہوگے تو میں تمہیں اکیڈمی سے باہر نکال دوں گا. اور پھر اس طرح غسیل انداز میں ہائپر ہو کے مرزا جلمی نے اپنے اس فالور کو جوابات دیے اور مسئلہ تدلیس ڈسکس کیا. اور محدثین کا کہتا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے, وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی. اور یہ ساری باتیں مرزا جلمی کرتا ہے اپنے وہابی بابا زبیر علی زئی کی اندھی تقلید میں. تدلیس کیا ہے, تدلیس کی کتنی قسمیں ہیں, اور مدلسین کے طبقات کیا ہیں, اور کن کن آئمہ اور محدثین کی طرف تدلیس کی نسبت کی گئی ہے, اور کن کن آئمہ محدثین کی تدلیس کے باوجود روایات کو محدثین نے بالاتفاق قبول کیا ہے, اس کی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں تفصیل عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تدلیس کہتے ہیں اخفاء راوی شیئن فی السند, راوی کا سند کے اندر کسی شے کو مخفی رکھنا, پوشیدہ رکھنا, کسی شے کو مخفی اور پوشیدہ رکھنے کو تدلیس کہا جاتا ہے. کسی غرض کی وجہ سے راوی سند کے اندر کسی شے کو مخفی اور پوشیدہ رکھتا ہے, اس کو تدلیس کہا جاتا ہے. پھر تدلیس کی محدثین نے 3 قسمیں کی ہیں, تدلیس التسویہ, تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ. جو سب سے سخت ترین قسم ہے وہ تدلیس التسویہ ہے, اور سب سے ہلکی ترین قسم آخری ہے تدلیس الشیوخ, اور درمیان والی جو قسم ہے یہ ہے تدلیس الاسناد. تدلیس التسویہ کہتے ہیں کہ راوی اپنے شیخ الشیخ سے آگے تدلیس کرتا ہے, یعنی اپنے شیخ کو چھوڑ کے آگے شیخ کے شیخ سے آگے تدلیس کر جاتا ہے, ان کے ساتھ یا قالا کے ساتھ روایت کر جاتا ہے. اس کو تدلیس التسویہ کہتے ہیں. اور تدلیس الشیوخ کہتے ہیں کہ راوی
اپنے شیخ کا جب ذکر کرتا ہے تو اپنے شیخ کا ذکر کرتے وقت اس کا غیر معروف نام ذکر کر دیتا ہے یا غیر معروف کنیت ذکر کر دیتا ہے. کنیت معروف کچھ اور ہے لیکن یہ کوئی غیر معروف کنیت ذکر کر دیتا ہے. نام معروف و مشہور کچھ اور ہے لیکن یہ غیر معروف نام ذکر کر دیتا ہے. اس کو تدلیس الشیوخ کہا جاتا ہے. اور درمیان والی قسم ہے تدلیس الاسناد کہ جس میں راوی اپنے استاد سے تدلیس کرتا ہے، یعنی راوی اپنے اس استاد سے جس سے احادیث سنی ہوتی ہیں ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس سے نہیں سنی ہوتی، ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جس سے سننے کا وہم پیدا ہوتا ہے، یعنی قالا یا ان کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اس کو تدلیس الاسناد کہتے ہیں. تدلیس التسویہ یہ کرنے والے کون کون سے راوی ہیں؟ ان میں سے دو معروف راوی ہیں جو تدلیس التسویہ کرتے ہیں، بقیہ بن ولید اور ولید بن مسلم. اور سب سے ہلکی ترین جو تدلیس کی قسم ہے وہ ہے تدلیس الشیوخ. اس تدلیس الشیوخ کی جو نسبت ہے محدثین نے بڑے بڑے اجلہ ائمہ اور بڑے بڑے اکابر محدثین کی طرف کی ہے، جن میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی طرف بھی تدلیس الشیوخ کی نسبت کی گئی ہے. امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 82 پہ 82 پہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شیوخ کے طبقات بیان کی ہیں کہ امام بخاری کن کن شیوخ سے احادیث لاتے ہیں. طبقہ خامسہ کے اندر امام بخاری کے شیخ ہے محمد بن یحییٰ الزہلی. ان کا جب امام ذہبی نے ذکر کیا تو لکھا ہوا محمد بن یحییٰ الزہلی الذی روا عنہ الکثیر ویدلسہ. یہ پانچویں طبقے میں امام بخاری کے شیخ محمد بن یحییٰ الزہلی آتے ہیں اور امام بخاری نے ان سے کثیر احادیث روایت کی ہیں. ویدلسہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے تدلیس کرتے ہیں. ایک حوالہ یہ. اور امام ذہبی اپنی دوسری کتاب میزان الاعتدال کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر اس کا 122 ہے. ایک جگہ پہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی تدلیس الشیوخ کے حوالے سے امام ذہبی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں وقد روا عنہ البخاری فی الصحیح علی الصحیح. امام بخاری نے اپنے ایک شیخ سے روایت کی ہے صحیح بخاری میں ولکنہ یدلسہ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے تدلیس کی ہے. فیقول حدثنا عبداللہ ولا ینسبہ وہو ہوا. یہ کہا کہ حدثنا عبداللہ اور ان کی آگے نسبت بیان نہیں کی کہ کون سے عبداللہ، وہو ہوا اور وہ وہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاذ عبداللہ بن صالح. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آگے کوئی نسبت بیان نہیں کی کہ یہ کون سے ہیں. صحیح بخاری کے اندر 5739 نمبر حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں حدثنی محمد بن خالد، ہمیں محمد بن خالد نے یہ حدیث بیان کی. یہ محمد بن خالد کون ہے؟ شارحین حدیث نے جب اس راوی کو تلاش کیا تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ محمد بن خالد امام بخاری کے استاذ ہیں. اصل میں جن کا نام ہے محمد بن یحییٰ، محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد، محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد الزہلی امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاذ ہیں. امام بخاری نے ان کا نام جب ذکر کیا تو 5739 نمبر حدیث میں ان کا نام ذکر کیا محمد بن خالد. تو ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تدلیس الشیوخ کیا، جس کا ذکر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن صلاح کے اوپر جو نکت لکھی ہے اس کے اندر بھی کیا. امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر ایک راوی کے حوالے سے ذکر کیا اور سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے حوالے سے تدلیس کی نسبت کی ہے. اسی طرح یہ فتح المغیث ہے امام سخاوی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پہ امام مسلم رحمۃ اللہ کی طرف تدلیس کی نسبت کی گئی. لکھتے ہیں ثم ان ابن مندہ نسب مسلما لذالک ایضا، پھر ابن مندہ نے امام مسلم کی طرف اس کی نسبت کی ہے. فزعم انہ کان یقول فیما لم یسمعہ من مشائخہ قال لنا فلان وہو تدلیس. امام مسلم رحمۃ اللہ اپنے بعض مشائخ سے احادیث بیان کرتے ہیں فلان کہہ کے، اور وہ حدیث انہوں نے
अपने शयूख से सुनी नहीं होती, वह हुआ तदलीस। इमाम सखावी कहते हैं कि यह तदलीस है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तरफ भी और इमाम मुस्लिम की तरफ भी तदलीस शयूख की निस्बत की गई है। हत्ता कि बाज़ मुहद्दिसीन ने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ तदलीस की निस्बत की, जैसे कि इमाम ज़हबी अपनी किताब सियर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 174 पे लिखते हैं, काला यजीद बिन हारून समेत शुबाता, यजीद बिन हारून कहते हैं मैंने इमाम शुबा बिन हज्जाज से सुना, यक़ूल वो फरमाते काना अबू हुरैरा युदल्लिसु। और इमाम ज़हबी खुद अपना मौक़िफ़ लिखते हैं, कुल तो मैं कहता हूँ तदलीसु सहाबती कसीर, सहाबा की तदलीस बहुत ज़्यादा है, वला आइबा फ़ीही, और इसमें कोई ऐब नहीं। यानी तदलीस का इतलाक़ किया, अगरचे इस मसला में जमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ये है कि वो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के ऊपर तदलीस का इतलाक़ नहीं करते अदब के तौर पर, लेकिन इमाम ज़हबी ने यहाँ तदलीस का इतलाक़ किया और अपना मौक़िफ़ बयान किया। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने मुक़द्दमा इब्न सलाह के ऊपर जो नुकत लिखी है, इसमें सफ़ा नंबर 320 पे ये लिखा है, वस्सवाबु मा अलैहिल जमहूर मिनल अदब फ़ी अदम इतलाक़ ज़ालिका वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़। सवाब वही मौक़िफ़ है जो जमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है कि वो अदबन सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के ऊपर तदलीस का इतलाक़ नहीं करते। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान में से बाद सहाबा जो या तो बाद में इस्लाम जिन्होंने कबूल किया या छोटी उम्र के सहाबा थे, वो बड़े सहाबा से अहादीस सुन के भी बयान करते थे, लेकिन बाज़ मकामात पे वो सहाबा का नाम जिक्र नहीं करते थे कि किस सहाबी ने इस हदीस को बयान किया। उसको मुहद्दिसीन ने मुरसल भी कहा, और मुरसलात सहाबा बिल इत्तिफाक मुहद्दिसीन के हुज्जत है। अलबत्ता बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तदलीस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या तदलीस का इतलाक़ किया गया है, वो बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन और बल्कि इमाम ज़हबी ने सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान की तरफ भी इसकी निस्बत की। अगरचे इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि अदबन जमहूर का मौक़िफ़ यह है कि सहाबा पे तदलीस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस बात से पता चला कि ना तो हर तदलीस एक जैसी है और ना ही तदलीस करने वाला मुदल्लिस एक जैसा है। तदलीस की जब अक़साम है, जो सबसे सख्त तरीन किस्म है वो है तदलीसुल तस्विया, और जो हल्की तरीन है वो है तदलीसुल शयूख, और दरमियान वाली है तदलीसुल इसनाद। फिर इसी तरह जब हम मुदल्लिसीन की कैटेगरी करते हैं तो मुदल्लिसीन की भी कैटेगरी हैं। बाद मुदल्लिसीन वो हैं तदलीस तो करते हैं लेकिन वो तदलीस करते हैं सिका से। बाज़ वो हैं जो कसीर तदलीस है, तदलीस में मारूफ व मशहूर हैं, और बाज़ वो हैं कि जो कलील तदलीस हैं, बहुत कम तदलीस करते हैं। बाज़ वो हैं कि जो अपने मखसूस शयूख से तदलीस करते हैं, बाकियों से नहीं करते। बाज़ वो हैं कि अपने बाज़ शयूख से नहीं करते और बाकियों से करते हैं। तो ये सारी तकसीमात और तफसीलात मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। जहाँ तक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम के मुक़द्दिमा में 92 नंबर रिवायत के तहत तदलीस का मसला डिस्कस किया है, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन अल्फाज के साथ इस बात को बयान किया है कि समा की तसरीफ वहाँ ज़रूरी होती है इज़ा काना रावी मिम्मन उरिफ़ बित्तदलीस फ़िल हदीस व शुहिरा बिही, जब मुदल्लिस रावी तदलीस में मशहूर व मारूफ हो, यानी मशहूर बित्तदलीस हो, मारूफ बित्तदलीस हो। मारूफ और मशहूर को ये तदलीस करता है, उसकी तदलीस जो है वो मारूफ व मशहूर हो। तो फरमाते हैं वहाँ फिर मुहद्दिसीन बहस करते हैं कि समा की तसरी मिलनी चाहिए। किसके लिए? जो तदलीस में मारूफ व मशहूर हो, समा की तसरी का तकाजा और मुतालबा वहाँ होता है। जो मारूफ नहीं है, बहुत कलील तदलीस है, उसके लिए मुहद्दिसीन समा की तसरी का तकाजा नहीं करते। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को बयान किया। और इमाम अली बिन मदीनी, इमाम बुखारी के उस्ताद का कौल खतीब बगदादी ने अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया के सफ़ा 315 पे जिक्र किया। इमाम अली बिन मदीनी कहते हैं इदा कानल गालिबु अलैहि तदलीस फला हत्ता यक़ूल हद्दसना, जब किसी रावी के ऊपर तदलीस गालिब हो, यानी वो अक्सर औकात कसरत के साथ तदलीस करता है, बहुत कसीर तदलीस है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो हद्दसना की सरहद करे, यानी तहदीस की सरहद करेगा तो तब उसकी रिवायत को कबूल करेंगे, और अगर तहदीस की सरहद नहीं है तो फिर रिवायत को कबूल नहीं करेंगे।
یہ اصول امام مسلم کا اور امام علی بن مدینی کا کہ وہ معروف بالتدریس ہو، مشہور بالتدریس ہو یا کثیر التدریس ہو تو پھر اس کے لیے حدثنا جو ہے وہ اس کی صراحت ضروری ہے، ورنہ وہ ان اور قالا کے ساتھ بھی حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث مقبول ہے۔ اور مدلسین کی ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو تدلیس تو کرتے ہیں لیکن صرف وہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، ضعیف سے تدلیس نہیں کرتے، جیسے کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، بہت بڑے عظیم المرتبت محدث ہیں امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ۔ محدثین نے طبقات المدلسین کی دوسری قسم کے اندر ان کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ مدلس ہیں اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ تدلیس کرتے ہیں تو ثقہ سے کرتے ہیں، ضعیف سے تدلیس نہیں کرتے۔ پہلے اس کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 پہ 3330 نمبر ترجمہ کے تحت لکھا ہے اجمعت الامت علی الاحتجاج به وکان یدلس، امت کا امام سفیان بن عیینہ سے احتجاج کرنے پر اجماع ہے، یعنی ساری امت متفق ہے کہ سفیان ابن عیینہ کی حدیث قابل احتجاج ہے۔ وکان یدلس، اور وہ تدریس کرتے تھے، لیکن المعہود منہ انہ لا یدلس الا عن ثقۃ، لیکن یہ بھی معہود ہے، معروف ہے کہ وہ ثقہ سے ہی تدلیس کرتے تھے، غیر ثقہ سے تدلیس نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے امام ابو زرہ عراقی المتوفیٰ 846 ہجری کی کتاب کتاب المدلسین، صفحہ نمبر اس کا 53 ہے اور ترجمہ نمبر 22۔ سفیان بن عیینہ ان کا ذکر لکھتے ہیں کہ یہ مشہور بالتدلیس ہے، لیکن کہتے قلت، میں کہتا ہوں، لیکن اتفقوا مع ذلك على قبول عنعنته كما حكاه غیر واحد، کہتے ہیں اس کے باوجود کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تدریس کرتے ہیں، لیکن محدثین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ان کا عنعنہ قابل قبول ہے، وہ ان کے ساتھ بھی معنعن روایت بھی کریں تو ان کی روایت قابل قبول ہے۔ محدثین کا اس بات پر کیا ہے؟ اتفقوا، اتفاق ہے۔ یہ امام ابو زرہ کا حوالہ، اور یہ دوسری کتاب التبیین لاسماء المدلسین، سبت ابن العجمی الشافعی کی کتاب، ترجمہ نمبر 26۔ سفیان بن عیینہ لیکنہ لم یدلس الا عن ثقۃ کثقتہ، امام سفیان بن عیینہ بھی مدلس ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں تو صرف ثقہ سے کرتے ہیں، غیر ثقہ سے تدلیس نہیں کرتے۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب طبقات المدلسین کے صفحہ نمبر 32 پر امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہی بات بیان کی کہ فقیہ الحجاز فی زمانہ کانا یدلس لیکن لا یدلس الا عن ثقۃ، حجاز کے بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ تدلیس کرتے ہیں لیکن صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، اور ابن حبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کا خاصہ ہے۔ تو یہ آئمہ محدثین کے حوالہ جات، اور ایک اور حوالہ حافظ علی کیکلدی کی جامع التحصیل صفحہ نمبر 130 پر یہ بات حافظ علی کیکلدی نے اپنی جامع التحصیل کے لکھی ہے کہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ وہ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں۔ تو ان اجلہ آئمہ محدثین کے حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ امام سفیان ابن عیینہ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، اور ان کی تدریس کے باوجود ان کا عنعنہ اور ان کی معنعن روایت محدثین کے ہاں بالاتفاق قابل قبول ہے، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں۔ لیکن چونکہ مرزا نقال ہے کے اوپر ہمارا یہی موقف ہے، اس کی باقی نٹی گٹیز کے حوالے سے آپ کسی اسماء و رجال سے جو واقفیت رکھنے والے ڈیٹیل کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، وہ اس کی نٹی گٹیز آپ کو سمجھا دیں گے۔ چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں۔ اور یہ نقل مارتا ہے اپنے وہابی بابا زبیر علی زئی کی۔ زبیر علی زئی نے اس محدثین کے اصول کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں جی، محدثین کا اصول یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ وہ ضعیف سے بھی تدلیس کرتے ہیں۔ اور اپنی کتاب فتاوی علمیہ کے صفحہ نمبر 151 پہ ایک مثال پیش کی ہے، صفحہ نمبر 150 اور 51 پہ اس مسئلے کو بیان کیا، اور ایک مثال پیش کی کہ اس سفیان ابن عیینہ نے زہری سے ایک روایت بیان کی ہے کہ امام زہری کہتے ہیں کہ جب تک محمد بن اسحاق مدینہ میں موجود تھے علم باقی رہا،
یہ زہری بیان کرتے ہیں، اور سفیان ابن عیانہ نے اس بات کو زہری سے بیان کیا ہے، حالانکہ سفیان ابن عیانہ نے زہری سے ڈائریکٹ نہیں سنا، بلکہ درمیان میں ابو بکر الحضری کا واسطہ ہے، ابو بکر الحضری سے سنا ہے، اور پھر زہری سے انہوں نے سنا ہے۔ امام سفیان ابن عیانہ نے ڈائریکٹ زہری سے نہیں سنا، اور یہ لکھا کہ حالانکہ الجرح و تعدیل یا کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے خود یہ قول امام زہری سے سنا ہے، نہ جرح و تعدیل سے ثابت ہے، نہ کسی کتاب سے ثابت ہے، چونکہ مرزا اصل کتابوں کی طرف تو رجوع کر نہیں سکتا، نہ اصل کتابیں اس کی دسترس میں، اور نہ اس کے اندر اتنی صلاحیت اور لیاقت ہے کہ یہ اصل کتابوں کی طرف رجوع کرے اور دیکھے کہ واقعی امام سفیان ابن عیانہ نے زہری سے ڈائریکٹ سنا ہے کہ نہیں۔ چونکہ بابے نے لکھ دیا تو بابا پرستی کا یہ عالم ہے کہ مرزا آنکھیں بند کر کے کہتا نہیں جو سفیان ابن عیانہ کا آنانا بھی قابل قبول نہیں، اگرچہ وہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، اور ثقہ سے تدلیس نہیں بلکہ ضعیف سے بھی کرتے ہیں، جبکہ بحمد اللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کریں گے۔ امام ابو بکر احمد بن ابی خیثمہ المتوفیٰ 279 ہجری کی التاریخ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 پر امام ابن ابی خیثمہ امام سفیان ابن عیانہ کا یہ قول تحدیث کی صراحت اور سمع کی تصریح کے ساتھ ذکر کرتے 3167۔ حدثنا ابراہیم المنذر حدثنا ابراہیم ابن المنذر الحزامی عن ابن عیانہ تھا قال واللہ لقد سمعت ابن شہاب، امام ابن عیانہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے خود ابن شہاب زہری سے سنا، کیا ورا محمد ابن اسحاق، انہوں نے محمد ابن اسحاق کو دیکھا۔ یہ قول امام سفیان ابن عیانہ نے ابو بکر الحضری سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ امام سفیان ثوری سے سنا ہے، اور مرزے کا بابا زبیر علی زئی دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں جی وہ ڈائریکٹ زہری سے نہیں سنا، ابو بکر حضری سے سنا ہے۔ جرح و تعدیل اور کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے کہ ابن عیانہ نے ڈائریکٹ زہری سے سنا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ حوالہ موجود ہے کہ امام زہری سے ڈائریکٹ ابن عیانہ نے سنا ہے، لہذا محدثین کا جو رول ہے کہ ابن عیانہ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لہٰذا مدلس ہونے کے باوجود آن کے ساتھ بھی روایت کرنے کے باوجود امام سفیان ابن عیانہ رحمہ اللہ کی روایت کے اوپر محدثین کا بالاتفاق جو ہے وہ احتجاج کرنے کا موقف موجود ہے، اور وہی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ یہ تو ہو گیا ثقہ ہیں اور تدریس کرتے ہیں اور ان کی معنعن روایت بھی قابل قبول ہے۔ بعض وہ مدلسین ہیں کہ جو اپنے بعض خاص شیوخ سے ہی تدریس کرتے ہیں، باقیوں سے تدلیس نہیں کرتے، جیسے کہ امام اسماعیل بن ابی خالد۔ اسماعیل بن ابی خالد یہ مدلس ہے، یہ تدریس کرتے ہیں، بہت قلیل التدلیس ہے، بہت تھوڑی تدریس کرتے ہیں، اور تدریس بھی کرتے ہیں تو صرف امام شعبی اپنے استاد سے، باقیوں سے نہیں۔ باقی جن سے بھی روایت کریں گے کسی سے تدلیس نہیں کرتے، صرف اور صرف کن سے کرتے ہیں؟ شعبی سے۔ تو جب اسماعیل بن ابی خالد امام شعبی سے حدیث بیان کریں، وہاں چونکہ تدلیس کا احتمال ہے، وہاں سماع کی تصریح کا تقاضا کریں گے، ہم مطالبہ کریں گے، اور اگر امام شعبی کے علاوہ کسی اور سے وہ روایت کریں، آن کے ساتھ بھی کرے تو ان کی روایت قابل قبول ہوگی۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب و تہذیب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 306 پہ ترجمہ نمبر 543 کے تحت امام اسماعیل بن ابی خالد کا ذکر کیا اور کہا وقال العجلی، امام اجلی نے کہا کان ثبتا فی الحدیث وربما ارسل الشیء عن الشعبی، یہ حدیث میں ثابت ہے امام اسماعیل بن ابی خالد، لیکن کبھی کبھی وہ شعبی سے ارسال کر جاتے ہیں، یعنی تدلیس کر جاتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہ کس نے حدیث بیان کی ہے۔ وکانا صاحب و سنہ، اور وہ سنت کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے 500 کے قریب احادیث ان سے روایت کی ہیں۔ وکانا لا یروی الا عن ثقۃ، اسماعیل بن ابی خالد بھی صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، ضعیف سے تدلیس نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو امام شعبی سے تدلیس کرتے ہیں۔ اور مدلسین کی ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو بعض ایسے شیوخ ہیں جن سے وہ روایت کریں ان سے تدلیس نہیں کرتے، بلکہ ان کی وہ روایت متصل ان شیوخ سے سمجھی جاتی ہے
جیسے کہ امام سلیمان بن مہران آمش، ان کا ذکر کرتے ہوئے امام ذہبی نے میزان الاعتدال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316 پہ بیان کیا کہ جب امام آمش رحمہ اللہ ابراہیم نخعی سے، ابن ابی وائل سے اور ابو صالح السمان اپنے شیوخ سے حدیث بیان کریں، اگرچہ ان کے ساتھ بیان کریں، فإن روایتہ عن ھذا الصنف محمولۃ علی الاتصال، تو امام آمش کی ان شیوخ سے حدیث آن والی بھی وہ سما پہ محمول سمجھی جائے گی، اتصال پہ محمول سمجھی جائے گی، اس کو متصل سمجھا جائے گا۔ حافظ ابن رجب حنبلی نے شرح علل ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 751 پہ ایک باب قائم کیا ہے، اور اس کا عنوان ہے ذکر من عرف بالتدلیس، ان راویوں کا ذکر جو تدلیس کرنے میں معروف ہیں، وَقَانَ لَهُ شِيُوخٌ لَا يُدَلِّسُ عَنْهُمْ، ان کے بعد ایسے شیوخ ہیں جن سے وہ تدلیس نہیں کرتے، فَحَدِيثُهُ عَنْهُمْ مُتَّصِلٌ، جب وہ ان مخصوص شیوخ سے حدیث بیان کریں تو ان کی وہ حدیث متصل سمجھی جائے گی۔ یہ اصول امام حافظ ابن رجب حنبلی نے شرح علل ترمذی میں بیان کیا۔ امام سفیان بن عیینہ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، ان کی معنن اور ان والی روایت بالاتفاق محدثین قابل قبول۔ اسماعیل بن ابی خالد صرف شابی سے کرتے ہیں، باقیوں سے نہیں کرتے۔ آمش جب حدیث بیان کریں، ابو صالح سمان، ابن ابی وائل اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان سے جب حدیث بیان کریں تو ان کی حدیث جو ہے وہ متصل سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کا ایک قول، امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب طبقات المدلسین کی صفحہ نمبر 59 پہ 59 پہ بیان کیا۔ امام شعبہ بن حجاج بہت بڑے امام اور محدث، وہ فرماتے ہیں جب میں تمہیں حدیث بیان کروں اور آمش سے، ابو اسحاق سے اور قتادہ سے میں حدیث بیان کروں، اور وہاں قتادہ بھی تدلیس کر رہے ہوں، آمش بھی تدلیس کر رہے ہوں اور ابو اسحاق بھی تدلیس کر رہے ہوں، تو کہتے کفیتکم تدلیس ثلاثہ، میں ان تینوں کی تدلیس سے تمہیں کفایت کرتا ہوں، یعنی میرا ان شیوخ سے آن والی روایت بھی بیان کر دینا تمہیں کافی ہونا چاہیے، یعنی تم اس کو صحیح سمجھو، اور میرا ان سے بیان کر دینا ہی کافی ہے، اگرچہ وہ ان کے ساتھ سما کی تصریح کے بغیر حدیث کیوں نہ بیان کریں، میرا ان تینوں سے حدیث بیان کر دینا تمہیں کفایت کرنا چاہیے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس قول کو بیان کر کے کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ جَيِّدَةٌ فِي أَحَادِيثِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، ان تینوں کی حدیث کے بیان میں یہ ایک جید قاعدہ ہے، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ مِن طَرِيقِ شُعْبَةٍ دَلَّتْ عَلَى السَّمَاعِ، کہ جب ان محدثین کی حدیث شعبہ کے طریق سے آئے، یعنی ابن ابی وائل، آمش، ابو اسحاق اور قتادہ کے طریق سے جب حدیث آئے اور شعبہ بیان کرے تو امام ابن حجر فرماتے ہیں دلت علی السماع، وہ سما پہ معمول ہوگی، ولو کانت معنعنا، اگرچہ وہ ان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصول ہے محدثین کے، ایک ہی کیٹیگری میں سب کو نہیں رکھا جا سکتا۔ امام شعبہ کا الگ سے اصول ہے، سفیان بن عیینہ کا الگ سے اصول ہے، اور امام اسماعیل بن ابی خالد کا الگ سے اصول ہے۔ آمش کے بعض جو منتخب اور مقرر مشائخ ہیں ان سے تدلیس اور معنعن روایت کا الگ سے اصول ہے، ایک ہی اصول اور ضابطہ نہیں۔ اسی لیے محدثین نے مدلس راویوں کی اقسام بیان کی ہیں، ان کے طبقات بیان کیے ہیں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ اور طبقہ ثالثہ۔ اب بہت سارے مدلس راوی ایسے ہیں کہ جن کی روایات صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ان کے ساتھ موجود ہے، معنعن روایات موجود ہیں، اور سما کی تصریح امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر نہیں کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بخاری مسلم کے اندر بھی تو مدلسین کی معنعن روایات موجود ہیں، تو مرزا جرمی اپنے وہابی بابا زبیر علی زئی کی اندھی تقلید میں فوراً کہہ دیتا ہے کہ ان کی ان والی روایت سما پہ محمول ہے۔ ابن حجر اسقلانی اور محدثین کے اس پر کمنٹس کیا ہیں، تبصرہ کیا، یہ ابن صلاح کے مقدمہ پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی النکت ہے، صفحہ نمبر 331 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهَا دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے،
بخاری مسلم کے اندر موجود مععنعن روایات کو صحیح قرار دینا، کہتے ہیں یہ وہ دعویٰ ہے لا دلیل علیہا، جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ولا سیما انا قد وجدنا کثیر من الحفاظ، بالخصوص کہتے ہیں ہم نے بہت سارے حدیث کے حفاظ کو پایا، یعللون احادیث وقت فی الصحیحین او احدہما بتدلیس رواتها، یہ امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی تدریب الراوی ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 101 پہ امام سیوطی علیہ رحمہ امام سبکی سے نقل کرتے ہیں کہ امام سبکی کہتے ہیں کہ میں نے امام مزی سے پوچھا حل وجدہ لکل ما روایہ بالعنعنات طرق مصرح فیہ بالتحدیث، بخاری مسلم کے اندر جو معنعن روایات پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ مدلسین کی، کیا ان کی تحدیث کی صراحت پائی جاتی ہے، ملتی ہے؟ تو امام مزی نے فرمایا کثیر من ذالک لم یوجد، بہت ساری ایسی معنعن روایات بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں کہ جن کی سماع کی تصریح اور تحدیث کی صراحت نہیں ملتی، ہم تو صرف حسن ظن کی بنیاد پہ ایک گنجائش اور وسعت رکھتے ہیں، ورنہ بخاری اور مسلم کے اندر معنعن روایات جو پائی جاتی ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جن کی سماع کی تصریح نہیں ملتی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 239 پہ لکھتے ہیں، جب یہ بات ہوئی نا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر معنعن روایات کا حکم، تو فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ محمول علی السماع، یہ سماع پہ محمول ہے، فاقول تقلید جامد، یہ تقلید جامد ہے، یہ تو محض تقلید جامد ہے، یعنی کوئی اس پر دلیل موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ لیکن جس نے یہ کہا کہ تدلیس کرنے والوں کا بخاری و مسلم میں ان کہنا سماع پہ محمول ہے، فاقول، تو میں کہتا ہوں کہ یہ محض اندھی تقلید ہے، اگرچہ ہم حسن ظن کے منکر نہیں، تاہم تخمین اٹکل پچو سے کچھ کہنا بالکل صاف بیان کرنے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں یہ جو کلیم کیا گیا کہ ان کی ہر معنعن روایت جو ہے وہ محمول علی السماع ہے، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ امام یوسف مزی کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسی معنعن روایت ہیں جن کی سماع کی تصریح نہیں ملتی، تو اس لیے پر محدثین نے کیٹاگریاں کی ہیں اور طبقات بیان کیے ہیں مدلس راویوں کے، جس طرح دیکھیں یہ کتاب ہے طبقات المدلسین، یہ کتاب ہے امام سبت ابن العجمی کی التبیین لاسماء المدلسین، یہ امام عراقی کی کتاب ہے کتاب المدلسین، یہ امام حافظ علی کے کلدی کی کتاب ہے جامع تحصیل۔ ان کتابوں کے اندر محدثین نے طبقات بیان کیے ہیں مدلسین کے، کہ کون سا مدلس طبقہ اولا کا ہے، کون سا ثانیہ کا، کون سا ثالثہ کا۔ تو جو طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کے مدلسین ہیں ان کی روایات کو محدثین نے ان کے ساتھ بھی معنعن روایات کو بھی قبول کیا ہے اور سماع کی تصریح کا مطالبہ نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر طبقات المدلسین کے صفحہ 13 پہ لکھتے ہیں من احتمل الائمۃ تدلیسہ، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کی تدلیس کو ائمہ نے برداشت کیا ہے، وَأَخْرَجُوا لَهُ فِي الصَّحِيحِ لِإِمَامَتِهِ وَقِلَّةِ تَدْلِيسِهِ، ائمہ نے ان کی احادیث کو صحیح کے اندر ذکر کیا ہے ان کی امامت کی وجہ سے اور ان کے تدلیس کے بہت تھوڑا ہونے کی وجہ سے، فی جنب ما رویہ کالثوری او کانا لا یدلس الا عن ثقۃ کابن عیینہ، یعنی اگر نسبت کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی روایات کی ہیں اور کتنی روایات کے اندر ان کی سماع کی تحدیث کی صراحت موجود ہے اور کتنی کی روایات ہیں جن کے اندر انہوں نے تحدیث کی صراحت نہیں کی، تو وہ بہت تھوڑی ہیں۔ قلت تدلیس کی وجہ سے ان کی روایات کی نسبت سے جب دیکھتے ہیں تو محدثین نے ان کی جو ہے نا وہ مدلس روایات کو جو معنعن ہے ان کو بھی قبول کیا ہے، یا یہ ہے کہ وہ تدلیس تو کرتے ہیں الا عن ثقۃ کابن عیینہ، وہ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں جیسے کہ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ۔ تو یہ طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کے جو مدلسین ہیں امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی ان کی روایات کو ان کے ساتھ سماع کی تصریح کے بغیر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تدلیس کا مسئلہ بیان کیا ہے اور راوی کا مروی عنہ سے صرف لقاء اور سماع
ممکن ہو تو اس کی آنے والی روایت کو قبول کرنے کا مسئلہ بیان کیا۔ وہاں تقریباً 10 کے قریب انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں۔ جہاں انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں نا، وہاں انہوں نے جو مثال پیش کی وہ بھی ابن عیینہ کی آنے والی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ لے کے ہیں۔ وَرَوَى ابْنُ عُیَینَةَ وَغَیرُهُ عن عمرو بن دینار عن جابر، صفحہ 22 ہے 92 نمبر روایت کے تحت۔ یہاں بھی ابن عیینہ کی آنے والی روایت جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ تمام تر تفصیلات بتاتی ہیں کہ نہ تو تدلیس کی تینوں قسموں کا حکم ایک ہے، اور نہ ہی ہر مدلس کو ایک کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تمام قسم کے مدلسین کا حکم ایک ہے، بلکہ جو علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں ہم ان تفصیلات کے ساتھ مدلسین کی کیٹیگریاں کر کے ان مدلسین کی روایات کا حکم بیان کرتے ہیں۔